السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قصر نماز کے متعلق ہمارا ٹاپک چل رہا تھا۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ کتنے میل کے یا کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ مسافر قصر نماز شروع کر سکتے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کتنے دنوں کے حساب سے کہ جس جگہ پہ وہ رہنے گیا ہے ادھر کتنے دن رہے تو وہ قصر پڑھ سکتا ہے۔ زیادہ تر جو عموماً پہلے وقت میں جو سفر کیا جاتا تھا وہ جنگ کا سفر تھا، کیونکہ اسلام اس کو پانے کے لیے اور جو مشرک اسلام کو برا بھلا کہتے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے تو یہ جنگ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں یہ علم نہیں ہوتا کہ کب واپسی ہونی ہے یا کتنی دیر یہ سفر چلنا ہے۔ احادیث میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن قیام کیا اور آپ نے قصر نماز پڑھی۔ اور ایک اور جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 دن یا 19 دن قیام کیا، ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی۔ جس طرح میں نے شروع میں لفظ بولا تھا کہ جنگ ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں یہ نہیں علم ہو سکتا کہ پتہ نہیں ہم نے کل واپس جانا ہے یا کتنے دن اور لگتے ہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو پھر اس میں ہم قصر نماز جو ہے وہ لگاتار پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بیرون شہر میں گئے ہیں، بیرون ملک میں گئے ہیں، اپنے ملک کے یا اپنے شہر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ، تو وہاں پر اگر آپ 1 یا 2 دن کے حساب سے یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دن یا تیسرے دن واپس آ جاؤں گا، آپ قصر نماز پڑھیں، لیکن خدا نخواستہ جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسا وقت دوبارہ نہ لے کر آئے۔ ایسا کورونا میں ہوا تھا کہ کچھ لوگ باہر کے ملک گئے ویسے سیر و تفریح کے لیے، لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، ہر چیز پیک کر دی، فلائٹ وغیرہ ہر چیز بند کر دی، جو وہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گا، جو جس شہر میں ہے اس شہر میں رہے گا۔ تو اس وقت یا اگر اس طرح کے کوئی شہر میں بندہ کہیں پہ رہ جاتا ہے تو وہ اپنی نماز میں وہ قصر پڑھے گا۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس دن جو ہے وہ واپس چلا جاؤں گا تو پھر اپنی نماز پوری شروع کرے۔ اب اپنی نماز پوری شروع کہاں سے کرنی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ امن کے ماحول میں، یعنی کہ جنگ کے علاوہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفر کرتے یا کسی جگہ پہ آپ ٹھہرتے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 دن سے زیادہ نہیں رہتے تھے۔ آپ 4 دن وہاں پر رہتے، ادھر قصر نماز پڑھتے اور وہاں سے چلے جاتے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 4 دن سے زیادہ وہاں پر رہتے تو آپ پوری نماز پڑھتے، اگر 4 دن سے کم وہاں پر رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جس طرح حج کے موقع پہ بھی کہ حج کی تکمیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین جو تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا کہ 3 دن سے زیادہ رہو گے تو پھر اوپر جو ہے وہ جو نمازیں ہیں وہ پوری پڑھنی پڑیں گی۔ تو اسی لیے اب جب حج پہ جاتے ہیں تب بھی حج مکمل کرنے کے بعد جب واپس آنے کا وہ بھی 3 دن سے 4 دن کا ٹائم ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ فوراً حاجی جو ہے وہ اپنے مقام پر یا اپنے گھر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ وہاں پر واپس آ جائے۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 دن کا بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ نے اتنے دن قیام کر لیکن آپ قصر بھی پڑھو گے، ایسا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یا کر کے دکھایا، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے متعلق جو ہے یا اس کے مطابق عمل کیا جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔